الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام بہنیں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ جتنا ادب ہوگا، دلوں میں طلب ہوگی، اللہ ان مجلسوں سے ہمیں اتنا فائدہ دیں، اور جتنا آپ کے اندر طلب ہوگی اللہ رب العزت اتنا کہنے والے کے دل پر بات کو کھولیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی ادب کے ساتھ بیٹھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، بہت دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ میری دینی مار بہنوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی ہیں۔ یہ اجتماع صرف ایمان والی بہنوں کا ہے، ایمان والی مستورات کا ہے، جن کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ اجتماع ان کا ہے، اور اس اجتماع کا مقصد کیا ہے وہ سمجھو کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو میری بہنوں جو کلمہ دے کر بھیجا ہے، اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اس کلمے کے کچھ مطالبے ہیں، اور اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم پر کچھ پابندیاں ہیں۔ جیسے دنیا میں ہر نام کے ساتھ کام ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے اس کا کام علاج کرنا ہے، وکیل ہے اس کا کام عدالت میں کیس لڑنا ہے، موچی ہے اس کا کام چپل سینا ہے، درزی ہے اس کا کام کپڑے سینا ہے۔ ہر نام کے ساتھ آپ کو کام ملے گا۔ اسی طرح میری بہنوں، ہمارا نام مسلمان ہے۔ ہم میں کوئی خدیجہ ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی عائشہ ہے، کوئی ام کلثوم ہے۔ یہ جو نام ہمیں ملے ہیں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، اور بڑے بابرکت نام ہیں۔ اللہ ان نام کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں ہمیں ایک مسلمان عورت بنا دے، ایک ایمان والی بہن بنا دے، کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور جو ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو اللہ کے غیر کے یقین سے خالی کرو۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی رب، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اور اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہماری ہر ضرورت کو میری بہن اللہ جانتا ہے، اور اس کے پورا کرنے کی اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اتنی بڑی طاقت والے ہیں۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور قیامت کے دن جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ رہیں گے۔
ہر چیز سے پہلے اللہ، ہر چیز کے بعد اللہ۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ چاند اور سورج کو اللہ نے بنایا، یہ ستارے اور سیاروں کو اللہ نے بنایا، یہ پہاڑ اللہ نے بنائے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ نے بنایا۔ دنیا میں جتنے نباتات ہیں، جتنے جمادات ہیں، جتنے حیوانات ہیں، ان تمام کے خالق اور مالک اکیلے اللہ ہے۔ اور ہم کو اور آپ کو بھی اللہ ہی نے اپنے ماں کے پیٹ میں بنایا، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کوئی چیز بنانے کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے غیر کی بے بسی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اور دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر ایک مکھی بنانا چاہے مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بنانا چاہے پر نہیں بنا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ جن کی پوجا کرتے ہو وہ بھی مطلوب ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، اور جو ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھی محتاج ہیں۔ دنیا کی ہر چیز میری بہن محتاج ہے، اور قسم خدا کی اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ عزت دینے پر آوے تو عزت دے کر بتاویں، ذلیل کرنے پر آوے تو ذلالت دے کر بتاویں، نفع دینے پر آوے تو نفع دے کر بتاویں، نقصان دینے پر آوے تو نقصان دے کر بتاویں۔ کہ ساری چیزوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ یہ کلمے کا سب سے پہلا مطالبہ اور کلمے کا سب سے پہلا تقاضا اور کلمے کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، لیکن میری بہن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے، مگر شرک کو اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ چھوٹی سی مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کو شرک سمجھ میں آ جائے اور شرک کیوں برداشت نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، دنیا کے پہلے انسان آدم ہیں، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، تو سب سے پہلا رشتہ دنیا کا میاں بیوی کا ہے، جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اور موت تک کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی ساری غلطیاں برداشت کر سکتا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کی ذات کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ ساری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بیوی کسی غیر مرد کو دیکھیں یہ اس سے برداشت نہیں۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کی ساری غلطیاں برداشت کر لے، ساری کمیاں برداشت کر لے، ساری تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہے، لیکن اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کسی پرائی عورت پر نظر ڈالے، یہ ایک عورت کو برداشت نہیں۔ جب میری بہن ہم اور آپ اپنے رشتے میں کسی غیر کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ رب العزت جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، کیا وہ اللہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پرستش نہ کریں، کسی دوسرے سے مدد نہ مانگے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی دوسرے سے بھیک نہ مانگے؟
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو ذر جب بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے کر، جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ کیوں کہ تیرے مشکلوں کو دور کرنے والا، تیری پریشانیوں کو دور کرنے والا، تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تیرا اللہ ہے۔ اس کو وحدانیت کہتے ہیں، اس کو وحدانیت کہتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا یقین۔ اور دوسری بات میری بہنوں، اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر ہو، جو پاکیزہ دین اللہ کے نبی ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اسی طریقے میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے مکان میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہماری موت میت میں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کے معاملے میں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ رہا ہے۔ کیونکہ دین صرف اعمال کر لینے کو نہیں کہتے۔ سنیں میری بات دھیان سے، آپس کی باتیں نہ کریں، خاموشی سے بات کو سنیں کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج اور عمرے کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ تو دین کے اجزاء ہیں، یہ تو دین کے حصے ہیں، یہ تو دینی اعمال ہیں، اس پر اللہ نے اجر کا وعدہ رکھا ہے۔ لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پہ ڈالنے کا نام دین ہے۔ اللہ کے احکامات کو ہر حال میں پورا کرنے کا نام دین ہے کہ ایک مسلمان عورت پر اللہ کا حکم ہے پردے کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور آپ مومن عورتوں سے، قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اپنے آپ کو جلابیبہن، یعنی اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلے۔ کتنی پیاری بات بتائی، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلیں، کہ اپنی ذات کا پردہ یہ فرض ہے۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ مومن عورتوں سے کہیے یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور راستے میں چلتے ہوئے اپنے پیر کو زمین پر پٹک کر نہ چلیں۔ ایک ایک بات آپ کو ملے گی قرآن اور حدیث میں کہ پردہ اس کو کہتے ہیں میری بہنوں کہ ہمارے شریر کا بھی پردہ، ہمارے چہرے کا بھی پردہ، ارے ہمارے ہاتھ کے ناخنوں کا بھی پردہ، کہ کنگھی میں جو بال توڑتے ہیں اسے بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اسے بھی ایسی جگہ ڈالنے کا حکم ہے جہاں کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ پردہ صرف برقع پہننے کو بھی نہیں کہتے، برقع پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، پردہ تو اپنی ذات کو غیر مردوں سے چھپانے کا نام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی، اپنے شوہر علی سے کہہ کر گئی، اے علی میں نے زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں پردہ۔ اور یاد رکھو میری بہنوں، ایک بہت اہم چیز آپ کو بتاؤں، دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس چیز کو اتنا چھپایا جاتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، دیکھو آپ
اتنا پردہ اس کے اوپر سخت ہوتا ہے. دنیا میں کوئی پھل بغیر پردے کے نہیں ہے. دنیا میں کوئی پھل بغیر پردے کے نہیں ہے، بلکہ جو پھل جتنا نازک ہے اس کا پردہ اتنا سخت ہے. اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور یہ پردہ میری بہنوں ہمارا پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے. آج دنیا میں جتنے خرافات ہو رہے اور دنیا میں جتنی بے حیائیاں، بے شرمیاں، ننگا پن ہو رہا، اور دنیا میں جتنی عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان عورت کو گھر کا نظام دیا تھا، گھر کا سسٹم دیا تھا، بچوں کی تربیت کا نظام ذمہ دار بنایا تھا. آج اس خول سے مسلمان عورت باہر نکلی تو سارا نظام درہم برہم ہو گیا. اللہ نے مردوں کو باہر کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے، عورتوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی جو وہ کر نہ سکیں. کمانے کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے، وہ لا کر دیں گے بازار سے سودا سلف، اور عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر پردے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا تھا. آج افسوس ہماری قوم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری آنے والی نسل خطرے میں پڑ گئی. ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور ہم سب ذمہ دار ہیں. اس لیے اس کو اللہ کا حکم سمجھو. دوسرا اللہ کا حکم میری بہنوں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں. فضول خرچیوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج دنیا جو پریشان ہے میری بہنوں، ضرورتوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. ورنہ الحمدللہ ہر گھر میں کھانا موجود ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے، اللہ ہر ایک کو پلا رہا ہے. سبزی روٹی، چٹنی روٹی ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، ہر ایک کے تن پر کپڑے موجود ہیں. اپنا نہیں تو کرائے کا مکان ہر ایک کے سر پر موجود ہے. ضرورتیں تو اللہ نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ میری اور آپ کی ضرورتیں تو میری بہن ہر حال میں پورا کریں گے، مگر چونکہ ہم نے اپنی ضروریات کو خواہشات میں بدل دیا. کھانا تو ہونا چاہیے مگر ایسا، کپڑے تو ہونے چاہیے مگر ایسے، سواری تو ہونی چاہیے مگر ایسی، شادی بیاہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ پورا محلہ دیکھتا رہ جائے. اب یہ خواہشات کے چکر میں پھنسی، اور خواہشات کے چکر میں پھنس کر قرضدار ہو گئی. لون پہ پیسے اٹھائیں، اب لون کی قسطیں بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہیں، راتوں کی نیند حرام ہے، پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. سچ کہہ رہا ہوں میری بہنوں، میرا ایک جملہ آپ لکھ کر رکھ لینا کہ ضرورتیں تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتے ہیں، اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی ہیں. خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی. یہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے میری بہنوں. یہ دنیا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. مرنے کے بعد اللہ اس کے بدلے میں جو مجھے اور آپ کو جنت دینے والے ہیں، وہ جنت وہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. وہ جنت وہ منمانی کی جگہ ہے. وہاں تم جو چاہو گی وہ ہوگا.
میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں جو چاہو گی وہ ہوگا۔ دنیا میں ضرورت کے درجے میں رہو۔ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کا کپڑا کبھی طے ہو کر رکھا نہیں گیا۔ ایک چھوٹی سی چوپڑی اللہ کے نبی کی تھی کہ اللہ کے نبی رات کو نماز پڑھتے اور امی عائشہ سامنے سوتی رہتی۔ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ہاتھ لگاتے، امی عائشہ پیر کو سمیٹتی، تب جا کر اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ یہ زندگیاں، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اسی کے اندر اللہ نے میری آپ کی کامیابی رکھی ہے کہ کر لے سنت پر عمل بے دھڑک کہ جنت کو جاتی ہے یہ سڑک۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر میری بہن، اپنی زندگی کو سنت طریقے پہ لاؤ۔ اور تیسری چیز میری بہنوں، اپنے گھروں میں اعمال کے ساتھ زندگی گزارو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے کہ اپنے گھروں میں 24 گھنٹے کے اعمال ہو، نماز کے وقت نماز ہو، ذکر کے وقت ذکر ہو، تلاوت کے وقت تلاوت ہو، تعلیم کے وقت تعلیم ہو۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں بتائیں آپ کو؟ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیوں بے چینیاں ہیں؟ کیوں آپس میں انتشار ہے؟ کیوں ہمیشہ میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی؟ کیوں باپ بیٹے کی جمتی نہیں، ساس بہو کی جمتی نہیں، دیورانی جیٹانی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں؟ سب گھر کی کہانی ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میری بہنوں کہ ہم نے اپنے گھروں سے اعمال کے جنازے نکالے ہیں۔ ہمارے گھروں سے اعمال کے جنازے نکلے ہیں۔ سنو، آج میرے گھر میں نماز نہیں، میرے گھر میں ذکر نہیں، میرے گھر میں تلاوت نہیں، میرے گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں، تو رحمت کے فرشتے میرے گھر میں کہاں سے آئیں گے؟ سارے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر چھوڑ کے چلے گئے اور شیاطین ہمارے گھروں میں آ گئے، اور ان شیاطین کا کام ہے آپس میں جھگڑے لگوانا۔ ہم نہیں سمجھ پا رہی۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنے بسترے کو 3 مرتبہ جھاڑ کر سو۔ مفتی صاحب نے بتایا 3 مرتبہ جھاڑنا کیوں ہے؟ کیونکہ شیاطین کچھ چیزیں لا کر ہمارے بستر پر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہیں، میاں بیوی میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں۔ وہ شیاطین کی ڈالی ہوئی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے بسترے کو جھاڑ کر سو، تاکہ شیطان نے جو چیز تمہارے بستر پر ڈالی ہے اس سے بستر پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، شیاطین کا ہمارے گھروں میں تسلط ہے، جس کے اثرات کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ بھلا کرے ان عالموں کا اور عاملوں کا جو ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تمہاری ساس نے کچھ کھلا دیا، تمہاری دیورانی نے کچھ کھلا دیا۔ کسی کے کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں میری بہن، ساری دنیا کی طاقت مل کر مجھے نقصان پہنچانے پر آوے اور اللہ نہ چاہے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نہ کسی کا کھلانا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا تعویذ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا پانی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں اور میرا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے۔
किसी के करने से कुछ नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, जब तक हम अल्लाह के हुक्मों पर बाकी रहेगी, जब तक हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करती रहेगी, जब तक हम प्यारे नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारती रहेगी, जब तक हम घरों में 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ती रहोगी, सुबह शाम तस्बीहात और अल्लाह का नाम लेती रहोगी, खाना खाते खाते अल्लाह का जिक्र, खाना पकाते पकाते अल्लाह का जिक्र, घर में झाड़ू मारते हुए अल्लाह का जिक्र। हदीस में आता है जो औरत झाड़ू मारते हुए अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह उसको काबतुल्लाह की सफाई का सवाब देते हैं। जो औरत घर में खाना बनाते हुए अल्लाह का जिक्र करती है, वो खाना घर के मर्द खाते हैं, उनके दिलों में अल्लाह नूर को पैदा करते हैं। ये इनामात हैं। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके और प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलकर और अल्लाह के हर अहकाम को आफियत के साथ और पाबंदी के साथ और एहतिमाम के साथ पूरा करोगी, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु ला। अरे तुम अल्लाह की बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे बन जाएंगे। तुम्हारी सारी जरूरतों को अल्लाह पूरा करेंगे, तुम्हारी सारी हाजतों को अल्लाह पूरा करेंगे। तुम अल्लाह की बनकर तो बताओ। नमाज मेरी बहन अल्लाह ने फर्ज की है, नमाज के छोड़ने वाले का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे बदन में सर का दर्जा, ऐसे दीन में नमाज का दर्जा। बगैर हाथ का, बगैर पैर का, बगैर जबान का, बगैर कान का, बगैर आंख का, बगैर नाक का। आपने इंसान देखे होंगे कि इसके हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, इसका एक कान नहीं है, इसकी एक आंख नहीं है। आपको ऐसे इंसान तो जरूर मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान मैंने और आपने आज तक नहीं देखा जिसका सर नहीं हो। इसी तरह अल्लाह के नबी समझा रहे हैं कि बगैर नमाज के एक मुसलमान नहीं रहता। ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है कि नमाज के छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है। और हदीस में आता है कि जो बंदा नमाज का एहतिमाम करे, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से बचावे, अल्लाह फिर सिरात पर से बिजली की तरह पार करावे, नामे अमल सीधे हाथ में देकर अल्लाह बगैर हिसाब किताब के मेरी बहन जन्नत में दाखिल करेंगे। ये 5 बड़े बड़े इनाम हैं। एक इनाम दुनिया का, 4 इनाम मरने के बाद के। दुनिया का मसला हल हो जाएगा, रोजी में अल्लाह बरकत दे देंगे, आफियत वाली हलाल और पाकीज़ा रोजी अल्लाह तुम्हारे घरों में भेजेंगे नमाज के एहतिमाम पर। और नमाज नहीं पढ़ोगी, अल्लाह रोजियों में से बरकत छीन लेंगे, चेहरे में से नूर खत्म कर देंगे। यहां तक लिखा है कि बेनमाजी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। इसलिए खुद भी एहतिमाम करें, घर वालों को भी दावत दें, उनको भी समझाएं। काम काज कारोबार मेरी बहनों ये तो मौत तक का है, वो तो चलते रहेगा। लेकिन हर हाल में अल्लाह के हुक्म को हम पूरा करें। जब घरों के अंदर ये अमाल को जिंदा करोगी, अल्लाह घरों में मोहब्बतें पैदा कर देगा। दिलों में उल्फतें और मोहब्बतें अल्लाह डालते हैं। हाँ, अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं कि हमने माओं के दिलों में मोहब्बत डाली तो वो माएं अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करती हैं। अगर माओं के दिलों में मोहब्बत अल्लाह न डाले तो दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे की परवरिश न करे। ये मोहब्बत ही तो है कि अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है। ये मोहब्बत ही तो है ना। वो डालने वाला कौन है कि एक माँ अपने बच्चे को कितने मुजाहिदे के साथ दुनिया में लाती है। 9 महीने तक अपने पेट में रखा और 9 महीने के बाद जिंदगी और मौत के दरमियान झूला खाकर उसको दुनिया में लाई।
اور اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا. اب یہ ساری چیزیں جو ماں کر رہی ہے یہ اس اللہ کی ڈالی ہوئی محبت کا نتیجہ ہے میری بہنوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہیں. وہ محبت کا ڈالنے والا اللہ ہے. اگر اپنے گھروں میں تم نے نمازوں کو، ذکر کو، تلاوت کو، تعلیم کو زندہ کر دیا، قسم خدا کی اللہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈالیں گے. ساس کے دل میں بہو کی محبت، دیورانی کے دل میں جٹھانی کی محبت، بھابھی کے دل میں ننن کی محبت اللہ ڈالیں گے. یہ ایسی محبت کریں گی جیسے سگی بہنیں محبت کرتی ہیں. ہاں، پھر چڑچڑا پن نہیں ہوگا. کسی نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اپنی بہن آتی ہے گھر میں تو خوشی ہوتی ہے اور شوہر کی بہن آتی ہے تو سر درد ہوتا ہے. بہن تو دونوں ہیں مگر چونکہ اپنی بہن کی محبت ہے اللہ ہر ایک کی محبت دلوں میں ڈالیں گے. چین، سکون، اطمینان والی زندگی میری بہن اللہ دیں گے. اور سب سے بڑا نفع بتاؤں ایمان اور اعمال کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمان اور اعمال صالحہ اگر صحیح ہوگا اللہ زمین کی ہر مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے. انسان نہیں، جانور بھی تم سے محبت کریں گے. ارے سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ایسی محبت اللہ پھیلائیں گے زمینوں پر. شکایت ہوتی ہے نا میرے بچے میری نہیں مانتے، میرا شوہر میری نہیں مانتے. ہم ایسا نسخہ اور ایسا وظیفہ تم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے شوہر اور تمہارے بچے نہیں، محلے کے سارے افراد بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایک کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈال دیں گے. دیکھو جتنے اولیاء اللہ دنیا میں ہیں اور سو رہے ہیں اپنی اپنی قبروں میں، ان کو مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں آج ان کی قبروں پر جا کر دیکھو لوگوں کا ہجوم ہے. ہجوم کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ نے قدرتی طور پر اعمال کی برکت سے ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. ان کے ایسے اعمال تھے، ان کی ایسی زندگیاں تھی. فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا. میں نے اپنی امی کو ایک مرتبہ کہا امی 12,000 مرتبہ میں روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. میری امی نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے. پوچھا امی تمہارا حصہ کیسے؟ فرمایا بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں تم کو دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی. میں نے کبھی تمہارے لیے بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا. بتائیے، بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا، بغیر وضو کے آٹا نہیں گوندا. وہ اللہ والیاں تھی، جب کھانا بناتی تھی تو وضو کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی تو وضو کرتی تھی. کبھی ان کے سر پر سے دوپٹہ نہیں ہٹتا تھا. اسی لیے تو باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو مائیں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہیں اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، اور جو مائیں گالیاں دینے والی ہوتی ہے اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کر آتا ہے. دیکھو مائیں گالیاں دینے والی ہے تو بچے لیٹسٹ گالیاں بولتے ہیں. ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہے، ہماری تربیت کا قصور ہے، ہمارے اعمال کا قصور ہے. جب ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں میں اعمال نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں میں نمازیں نہیں ہوگی تو ہماری اولادیں کیسے نمازی بنے گی؟ ارے جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو اس کی بچی سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہو آپ؟ کیا امید رکھ سکتے ہو کہ یہ بچی بڑی ہو کر اپنے سر کو ڈھانکے گی؟
جس کا باپ مسجد کی سیڑھی چڑھنے کو تیار نہیں ہے، آپ امید لگا سکتے ہو کہ اس کی اولاد جا کر مسجدوں کو آباد کرنے والی بنے گی؟ یاد رکھو میری بہنوں، گھیوں کو ڈالا جاتا ہے تو گھیوں نکلتا ہے، جو کو ڈالا جاتا ہے تو جو نکلتا ہے، جو بوؤ گی وہ کاٹو گی۔ آج دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اور مستورات کی جماعتوں کے ذریعے سے جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اور مستوراتوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا، یہ آپ کے درمیان میں 5 عورتیں جونپور یوپی سے آئی ہیں، 40 دن کے لیے آئی ہیں۔ ان کو شوق نہیں ہے گھر چھوڑنے کا۔ ہمارے تمہارے سے زیادہ اچھے ان کے مکانات ہیں، اور ہمارے اور تمہارے سے زیادہ اچھی ان کی زندگیاں ہیں، ہمارے اور تمہارے سے زیادہ اچھا کھانا اور کپڑا ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر یہ اللہ کی بندیاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اور ساس سسر کو چھوڑ کر یہ احمد آباد میں آئی ہے، اور آپ کے بارے میں فکر کر رہی ہے کہ بہن اللہ کا دین زندگی میں آ جائے۔ اللہ کا دین زندگی میں آئے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور صرف ایک عورت کے بننے پر عورت کا بننا نہیں ہے، بلکہ پوری نسل کا بننا ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے، مرد کی زندگی میں دین آیا، گھر کی چوکھٹ تک دین آیا، عورت کی زندگی میں دین آیا، گھر کے اندر بلکہ نسلوں تک دین آیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، دکان پر سے 50 کلو چاول کی بوری لے کر ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، گھر والی اس چاول کو چیک کرتی ہے، سمجھ میں آتا ہے تو وہ چاول کی بوری کچن تک جاتی، ورنہ دوبارہ دکان پر واپس جاتی کہ یہ چاول نہیں چلے اپنے کو۔ چاول سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کچن تک نہیں جا سکتا۔ اگر میری بہن ہماری عورتوں کی زندگیوں میں دین نہیں آیا، ہماری عورتیں اللہ رسول کو پہچاننے والی نہیں بنی، تو ایمانداری سے بتاؤ ان کی اولادیں کہاں جائے گی؟ آج دیکھو ہمارے گھروں میں کتنا خراب ماحول بنتا جا رہا۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود منمانی پر ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی جی چاہی پر ہیں۔ میرے من میں جو آئے گا وہ میں پہنوں گی، میرے من میں آئے گا وہ میں جو کروں گی۔ جوان بچیاں اپنے ماں باپ کو کہہ رہی، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل لائف، میری زندگی میں آپ انٹرفیئر مت کرو۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی جملہ ہے جو آج ہماری بچیوں کے زبان پر آ رہا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں کہ ہم نے بچپن سے اپنے بچیوں کی وہ تربیت نہیں کی، اپنے بچیوں کو اللہ رسول کی باتیں نہیں سنائی، اپنی بچیوں کو سیرت خدیجہ، سیرت فاطمہ، سیرت عائشہ پڑھ کر نہیں سنایا کہ دیکھو تو صحیح ہماری امی خدیجہ کی زندگی کیسی تھی، ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی تھی، ہماری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کیسی تھی، ذرا ان کی زندگیاں تو پڑھ کر بتاتی، تاکہ ان بچیوں کو پتا چلتا کہ تم ایک مسلمان باپ کی اولاد ہو، تم ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں بنی ہو، تمہیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی کوکھ دیا ہے، بیٹی یہ زندگی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی اور ایک مسلمان بچی کرے۔ روزانہ نئے نئے ویڈیوز آ رہے ہیں، اس کو سنبھالنا ہے میری بہنوں۔ کم سے کم ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، کم سے کم ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، ان کو محبت سے سمجھائیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ میری اور آپ کی اولاد کا یہ ہے میری بہنوں کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے سارے دوست ایسے ہی، اور ان کی ساری سہیلیاں ایسی، اور ان کی تنہائیاں موبائل کے ساتھ ہے، ساری خرافات کی جڑ ہے، اور اس نے ان کے دماغوں کو ایسا خراب کیا ہے کہ اب ان کو اپنا نفع نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا۔
لیکن ابھی بھی موقع ہے میری بہنوں، ابھی بھی موقع ہے. یہ جتنی بہنیں آئی ہیں یہ تمام بہنیں سب سے پہلے نیت کریں مجھے اپنی ذات سے دیندار بننا ہے. پہلے طے کرو. دیکھو لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ خود نہیں کر لے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے گھروں کا ماحول بدلنا ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. مسلمان عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر کی رانی ہے. میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے دوں، آپ کو بہت جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مہمان اگر ہمارے گھر میں آوے، جیسے یہی مکان لے لو مثال کے طور پر. اب اس مکان میں ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں، ہم لوگ مہمان ہیں، یہ جماعت جو آئی ہے یہ مہمان ہے. اگر گھر میں آنے کے بعد مہمان یہ دیکھیں کہ گھر کے دروازے پر جو پردہ ہے، کھڑکیوں پہ جو پردہ ہے کئی مہینوں تک بدلا نہیں ہے، بستر کی چادر گندی ہے، باتھ روم کے اندر کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کچن میں گئے تو سارے کچن کے برتن گندے پڑے ہیں، گھروں میں جا بجا جالے لگے ہوئے ہیں، کوئی جھاڑو پوچھے کا ٹھکانہ نہیں ہے. آنے والا جو مہمان ہوگا نا وہ فوراً یوں کہے گا کہ اس گھر کی عورت بڑی بے ڈھنگی ہے. وہ بلیم فوراً عورت پہ رکھے گا، مرد پہ نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گھر کے اندر کی صاف صفائی کی ذمہ داری مرد کی نہیں عورت کی ہے. اور عورت خود اس بات کو قبول کرتی ہے. ایک دو دن کے لیے عورت اگر چلی جاوے اپنی ماں کے گھر تو آنے کے بعد اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ میرے جانے کے بعد تو تم نے گھر کی حالت خراب کر دی، دیکھو تو صحیح کیا حال بنایا. کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام عورت کا ہے اور یہ کام عورت ہی کر سکتی ہے. اور اللہ پاک نے بھی اس عورت کو گھر کی ساری چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح گھر کی ظاہری گندگی کو دور کرنے کی ذمہ دار آپ ہیں، اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر کی بے حیائی اور اندر کی بے شرمی اور اندر کی جو عریانیت اور اندر کی جو بے دینی ہے، اس کو دور کرنے کی ذمہ دار بھی کون ہوگی؟ بتاؤ. آپ تو اٹھ کے فجر پڑھ لیتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا جوان بیٹا فجر کی نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جوان بہو 8 بجے تک بستر سے نہیں اٹھ رہی، 9 بجے تک اپنے روم سے باہر نہیں نکل رہی. ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے اس کو محبت سے بٹھا کر سمجھایا؟ کبھی اپنی اولاد کو تم نے سمجھایا؟ کبھی اپنی جوان بچی کو سمجھایا؟ جبکہ اللہ پاک نے میری بہن ہمیں اور آپ کو تو ساری امت کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا. ہمارے محلے میں بسنے والی ایک ایک عورت کی ہم ذمہ دار، ہماری پڑوسن کی ہم ذمہ دار، ہمارے ریلیشن کی ہم ذمہ دار. جو بچیاں ہمیں پھوپھی بولتی ہیں، خالہ بولتی ہیں، چاچی بولتی ہیں، ممانی بولتی ہیں، یہ سارے جو رشتے ہمارے ہیں ان سب کی اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. ان میں اگر کوئی غلطی کرے، کوئی غلط کام کرے، ہماری ذمہ داری ہے محبت سے ان کو سمجھانا، تانے نہیں دینا، تانے نہیں دینا، بات بات پر تانے مارنا. یہ آج کل کی عورتوں کا مزاج بن گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بچی کو محبت سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. ان کو ذمہ داری بتائیں کہ بیٹا فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دیتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک جو سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے یہ. اب یہ ساری باتیں کرنے کے لیے میری بہنوں ایک آسان راستہ ہے، اپنے گھر میں روزانہ آدھا پونا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ شروع کر دیں. جس تعلیم کے حلقے کے اندر قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، کتابی تعلیم ہو،
6 नंबरों के मुज़ाकरे हों, घर के सारे अफराद की तश्कील हो और फिर आखिर में मशवरा हो कि पहले कुरान की एक एक आयत ले लें, फिर थोड़ा किताब पढ़ लें, एक दिन फ़ज़ाइल आमाल से, एक दिन मुंतखब हदीस से, और फिर 6 सिफात का मुज़ाकरा, हर नंबर का मकसद समझावें और फिर आखिर में तश्कील करें हर एक फर्द को अल्लाह के रास्ते में भेजने की। सुनो, अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह का हुक्म है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। अल्लाह के नबी जब भी जमात में गए हैं अपनी मस्तूरात में से किसी न किसी को साथ में लेकर गए हैं। अल्लाह के नबी की जात से ये अमल साबित होता है। ग़ज़वे बनी मुरैसा में अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी, सुलह हुदैबिया में हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के रास्ते में निकली हैं, तो मैं और आप कौन है? इसके लिए अपने घर की तालीम में घर के सारे अफराद का मशवरा करें। घर के हर फर्द के 4 महीने लगे, हर फर्द के सालाना चिल्ला लगे, हर फर्द के महीने के 3 दिन लगे। घर की हर मस्तूरात का अल्लाह के रास्ते में निकलना हो। जिसके 3 दिन अभी तक नहीं लगे वो 3 दिन की नीयत कर लें। जिनके 3 दिन 3 मरतबा लग गए वो अशरे की नीयत कर लें। जिनका अशरा भी लग गया वो अब चिल्ले की नीयत कर लें, और जिनका चिल्ला भी लग गया है वो तो अब नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हमें फौरन के अंदर और बैरून के अंदर वक्त लगाना। ये मुज़ाकरा अपने घर की तालीम में होना चाहिए। जब तुम अपने बच्चों के सामने अल्लाह के रास्ते की फजीलत बताओगे और अल्लाह के रास्ते में जाओगी, इनके दिलों में भी शौक पैदा होगा। इनको भी पता चलेगा हमें पालने वाले हमारे माँ बाप नहीं, अल्लाह है, अल्लाह। एक जमात आई, उसको एक 7 साल के बच्चे ने खाने की दावत दी कि मेरी अम्मी ने कहा आज दोपहर की हमारी दावत। अमीर साहब ने कहा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? कहा मेरे अब्बा तो जमात में गए हैं। तो उस छोटे से बच्चे का इम्तिहान लिया अमीर साहब ने कि बेटा तुम्हारे अब्बा जमात में गए तो तुमको खाना कौन खिलाता है? उस बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने अमीर साहब को कहा, अमीर साहब मेरे अब्बा जमात में गए हैं, अल्लाह मियाँ जमात में नहीं गए हैं, हमें खिलाने वाले तो अल्लाह है। जब घरों में तालीम होगी मेरी बहन तो बच्चों का ये जहन बनेगा। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गया, उसने अपनी बीवी से कहा मैं तुझे कितना खर्चा दूं? उसकी बीवी ने कहा जितनी मेरी जिंदगी बाकी है उतना खर्चा दे दे। तो शौहर ने कहा अल्लाह की बंदी, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, वो जितनी चाहे तुझे जिंदगी दे दे। तो उस शौहर से उस औरत ने कहा कि जिस तरह मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है इसी तरह मेरी रोजी भी अल्लाह के हाथ में है। मेरी रोजी भी अल्लाह के हाथ में है, मेरा पालने वाला अल्लाह है। एक औरत रोटी बना रही है, पड़ोसन ने आकर कहा तेरा शौहर जमात में चला गया, अब तुझे कौन खिलाएगा? उस औरत ने बरजस्ता जवाब दिया, बहन रोजाना मैं रोटी बनाती थी, रात को उसके अब्बा आकर खाते थे, मैं तो देख रही हूँ खाने वाला जमात में गया है, खिलाने वाला जमात में नहीं गया। ये असरात देखोगी आप अपने घरों में। और उसी तालीम के बहाने अपनी बच्चियों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। मैं तो कहता हूं आज के माँ बाप को अपने बच्चों का फ्रेंड बनना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए। हमारे बच्चे हमसे डरे, ये आज का जमाना नहीं है। हमारे बच्चों को जो कठिनाइयां आ रही है, हमारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको ये अब बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए। आज सबसे बड़ा मसला हमारी बच्चियों का ये है कि वो बच्चियां अपने प्रॉब्लम अपने माँ बाप को नहीं बता पा रही, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा रही है। अपनी बच्चियों को समझाओ, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे बताओ। जिस तरह तुम अपनी बहन के साथ घंटों घंटों बातें करती हो, ऐसे अपनी बच्चियों को लेकर बैठो, अपने बच्चों को लेकर बैठो। मैं मानता हूं ये जमाना मोबाइल का है, हर एक अपने मोबाइल पर मस्त है, हमें फुर्सत नहीं अपने मोबाइल से। और बच्चे तरस रहे माँ की गोद को, बाप की गोद को। एक
اسکول میں کسی نے ٹیچر نے سوال کیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا ٹیچر میں آئی فون بننا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی فون بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ٹیچر اگر میں آئی فون بن جاؤں گا تو کم سے کم میری امی مجھے ہاتھ میں تو لے گی، میرے ابا مجھے ہاتھ میں تو لیں گے۔ آپ دیکھو گھروں میں کیا ہو رہا، کھانا کھاتے کھاتے بھی موبائل، سوتے سوتے بھی موبائل، بچے اپنے موبائل پر ہے، بچیاں اپنے موبائل پر ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی رات کو ایک بستر پر ہے، میاں اپنے موبائل پر ہے، بیوی اپنے موبائل پر ہے، بات کرنے کی فرصت نہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب مت کرو۔ یہ ہماری لائف گزر رہی ہے، اس کے لیے روزانہ گھروں میں تعلیم آج کے زمانے کی سب سے بڑی اور سب سے شدید ترین ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو اگر تم بچانا چاہتی ہو، اپنی اولادوں کو تم دنیا کے گندے ماحول سے بچانا چاہتی ہو، تو میری بات کان کھول کے سنو، اپنے گھروں میں تعلیم کرو، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ورنہ میری بہن آج دنیا کے فتنے سے کوئی نہیں بچا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے تقاضے ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں ہیں، چلے کی جماعتیں ماشاءاللہ نور فاطمہ مسجد میں سال کے 12 مہینے جماعتیں ہیں، ابھی بھی جماعتیں وہاں پر۔ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کا ساتھ دیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں۔ اب جو جماعت کی بہنیں ہیں وہ جلدی سے اپنے اپنے حلقے لگائیں، 2 3 بہنیں، 4 بہنیں ایک ایک حلقے میں ہو جائیں، اور ان کی بیٹھ کر گھروں کے اعمال کی ترغیب دیں، تشکیل کریں۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ آنے والی بہنوں کو قبول فرما، انہوں نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے تقاضوں کو چھوڑ کر تیرے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے۔ اے اللہ تو ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، ان کی اولادوں کو دین کا داعی شیدائی بنا، عالم حافظ قاری مبلغ بنا۔ اے اللہ ان کی بچیوں کو دین کے داعیہ بنا، اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان بہنوں میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، کوئی کمر کے درد سے پریشان ہے، کوئی گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے، اے اللہ نہ جانے کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو ان تمام کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو ہمارے ماں باپ رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی کروٹ راحت نصیب فرما، ان کی بال مغفرت نصیب فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحوموں کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، وہاں کے عملے کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں جتنی جماعتیں چل رہی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے پیچھے ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کی ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ان کے بیوی بچوں کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، تیرے سوا کسی کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے سوا کسی کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، پورے وٹوا کے ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تو ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ دعا پڑھ لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.